حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی اور تعلیمات، حصہ اول، پیدائش، ابتدائی زندگی اور روحانی سفر کی شروعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تعارف اسلام کی تاریخ میں ایسے بے شمار اولیاء اللہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کردار، علم اور محبت سے انسانیت کو روشنی دی۔ انہی مقدس ہستیوں میں سے ایک نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ علیہ کا ہے، جنہیں دنیا بھر میں خواجہ غریب نواز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کا کردار اور آپ کی تعلیمات صدیوں سے دلوں کو منور کر رہی ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک بزرگ کی زندگی نہیں، بلکہ رحمت، ایثار، صبر، محبت اور ایمان کا وہ دریا ہے جو آج بھی بہہ رہا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کی پیدائش 537 ہجری بمطابق 1141 عیسوی میں سجستان، ایران کے مشہور شہر سنجر میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن سے ملتا ہے، یعنی آپ حسنی سادات میں سے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سید غیاث الدین حسن اور والدہ کا نام حضرت بی بی ماہنور تھا۔ گھرانہ علم، تقوی اور روحانیت کا گہوارہ تھا۔ بچپن ہی سے آپ میں نرمی، رحم دلی اور عبادت کا شوق نمایاں تھا۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، آپ خاموشی سے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے۔ ایک دن آپ کے والد آپ کو اپنے باغ میں لے گئے۔ باغ میں انگوروں کی بیلیں لگی تھیں، پھول کھلے ہوئے تھے اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ آپ کے والد نے محبت سے کہا، بیٹا معین الدین، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ جملہ آپ کے دل میں اتر گیا۔ آپ نے پوچھا، آبا جان، کیا یہ سب ختم ہو جاتے ہیں؟ والد مسکرا کر بولے، ہاں بیٹا، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، مگر نیکی اور علم باقی رہتے ہیں۔ اسی دن سے آپ کے دل میں علم حاصل کرنے کی تڑپ جاگی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے ہی شہر میں حاصل کی۔ قرآن، حدیث، فقہ، منطق اور ادب، سب میں آپ نے کمال حاصل کیا۔ کم عمری میں ہی آپ حافظ قرآن بن گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ بچہ علم نہیں، نور پڑھتا ہے۔ آپ نرم دل، سادہ مزاج اور عاجزی میں بے مثال تھے۔ کسی سے تلخ کلامی نہیں کرتے، ہمیشہ مسکراتے رہتے۔ گھر میں غریبوں کے لیے کھانا بنتا تو آپ خود جا کر تقسیم کرتے۔ والدین کا انتقال زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس وقت آیا جب آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس وقت محض 15 سال کے تھے۔ والد کی وفات کے بعد آپ کے پاس صرف ایک باغ اور ایک چکی باقی رہ گئی تھی جس سے روزی حاصل ہوتی تھی، مگر تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا۔ ایک دن جب آپ باغ میں پانی دے رہے تھے، ایک اللہ والے فقیر وہاں سے گزرے۔ فقیر نے آپ سے پانی مانگا۔ آپ نے احترام سے مٹی کا پیالہ بھرا، مگر فقیر نے کہا، بیٹا، روح کی پیاس پانی سے نہیں، معرفت سے بجھتی ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو ایک لقمہ دیا۔ جیسے ہی آپ نے وہ لقمہ کھایا، آپ کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ دنیا کی محبت دل سے نکل گئی اور آپ کے اندر سے آواز آئی، اے معین الدین، اب تیرا سفر حق شروع ہوتا ہے۔ اسی لمحے آپ نے اپنی چکی، باغ اور مال و دولت سب غریبوں میں تقسیم کر دی۔ علم و عرفان کی تلاش، اس کے بعد آپ نے علم اور معرفت کے لیے سفر شروع کیا۔ آپ نے بخارا، سمرقند، ہرات، نیشاپور اور بلخ کے علماء و مشائخ سے علم حاصل کیا۔ جہاں بھی علم کا چراغ جلتا، آپ وہاں پہنچ جاتے۔ آپ کا ایک مشہور قول ہے، علم وہ نہیں جو کتابوں میں لکھا ہے، علم وہ ہے جو دل کو زندہ کرے۔ اسی تلاش میں آپ نے دنیاوی آرام کو چھوڑ کر زہد و عبادت کی زندگی اختیار کی۔ بغداد شریف کا سفر آخرکار آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ روحانی کمال حاصل کرنے کے لیے مرشد کامل کی تلاش ضروری ہے۔ آپ نے بغداد شریف کا سفر اختیار کیا، وہ وقت جب بغداد علم و روحانیت کا مرکز تھا۔ یہ سفر آسان نہ تھا۔ راستے میں کئی دن بھوک پیاس میں گزرے، طوفانوں اور ریت کے جھکڑوں کا سامنا کیا، مگر آپ کے قدم نہیں رکے۔ ہر مشکل میں زبان پر یہی دعا ہوتی، اے پروردگار، مجھے اپنے محبوب بندوں کی صحبت عطا فرما۔ حضرت عثمان ہارونی سے ملاقات، جب آپ بغداد پہنچے تو آپ نے وہاں کے مشائخ سے پوچھا، کون ہے یہاں اللہ کا سب سے قریبی بندہ؟ سب نے کہا، حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمہ اللہ علیہ۔ آپ فوراً ان کے خانقاہ پہنچے۔ دروازے پر بیٹھے ایک درویش نے آپ سے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ آپ نے عاجزی سے کہا، میں اپنے رب کو پانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عثمان ہارونی نے یہ سنا تو مسکرا کر فرمایا،
اے معین الدین، تمہارا دل خالص ہے، آؤ تمہیں اللہ کا راستہ دکھایا جائے۔ پھر انہوں نے آپ کو اپنے مریدوں میں شامل کر حضرت عثمان ہارونی نے آپ کو ذکر، ریاضت اور خدمت کے اصول سکھائے۔ 40 دن کا چلا شب بیداری، کم کھانا، کم بولنا اور زیادہ عبادت، یہی آپ کا معمول بن گیا۔ کئی سال تک آپ ان کی خدمت میں رہے۔ حضرت عثمان ہارونی فرماتے، معین الدین کا دل آئینے کی طرح صاف ہے، اس میں اللہ کی محبت جھلکتی ہے۔ ایک دن جب آپ نے کامل اخلاص کے ساتھ ذکر کیا تو آپ کے چہرے سے نور پھوٹا۔ حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا، اب تمہیں وہ امانت دے دی گئی ہے جو انبیاء کے وارثوں کو ملتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ کو خلافت و اجازت عطا ہوئی، روحانی مشن کے لیے تیار کر دیا گیا۔ حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا، معین الدین، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ دنیا کے جس حصے میں ظلم اور نفرت ہو، وہاں محبت کا بیج بونا۔ آپ نے عاجزی سے عرض کیا، مرشد، میں کہاں جاؤں؟ ارشاد ہوا، ہندوستان کی سرزمین تمہارا مقدر ہے۔ بغداد شریف اس زمانے میں علم، معرفت اور روحانیت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہ وہ دور تھا جب امام غزالی کی تعلیمات تازہ تھیں اور تصوف کے چرچے ہر کوچہ و بازار میں تھے۔ ہر طرف اللہ کے دوست، عارفین اور درویشوں کے قافلے آباد تھے۔ انہی پاک ہستیوں میں سے ایک تھے حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمہ اللہ علیہ۔ خواجہ معین الدین چشتی جب ان کے در پر پہنچے تو وہ صرف ایک طالب نہیں بلکہ ایک عاشق تھے جو دنیا کے فریب سے آزاد ہو کر اللہ کی محبت کی تلاش میں آیا تھا۔ بیعت اور پہلا سبق جب آپ نے حضرت عثمان ہارونی کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے فرمایا، اے معین الدین، جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اسے اپنی انا، خواہش اور نفس کو مٹا دینا ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، مرشد کریم، میں اپنے وجود سے انکار کرتا ہوں، بس اللہ کو مانتا ہوں۔ حضرت عثمان ہارونی مسکرا کر بولے، پھر جان لو کہ تم نے پہلا زنا پار کر لیا۔ اب عشق الہی تمہیں آزمائے گا، مگر ثابت قدم رہنا۔ 40 دن کا پہلا چلا مرشد نے فرمایا کہ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو 40 دن تک تنہائی میں بیٹھو، نہ کسی سے بات، نہ کھانا، نہ دنیا کی کوئی خواہش، بس ذکر الہی، تسبیح اور قرآن کی تلاوت۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ 40 دن گزر گئے۔ جب آپ خلوت سے باہر آئے تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حضرت عثمان ہارونی نے دیکھا تو فرمایا، آئے معین الدین، تمہارے دل سے غفلت کا پردہ اٹھ گیا۔ اب تمہیں وہ دکھائی دے گا جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ علم و عرفان کی تکمیل خواجہ غریب نواز نے اپنے مرشد سے صرف ذکر نہیں بلکہ قرآن کی باطنی تفسیر، حدیث کی روحانی حقیقت اور فقر کے آداب سیکھے۔ حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا، علم دو طرح کا ہے، ایک جو کتابوں میں ہے اور دوسرا جو دل میں اترتا ہے۔ پہلا عقل کو جگاتا ہے، دوسرا روح کو۔ یہی وہ تعلیم تھی جس نے آپ کے دل کو روشنی سے بھر دیا۔ نفس پر قابو پانے کی آزمائش۔ ایک دن حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا، اے معین الدین، آج تمہیں ایک امتحان دینا ہوگا۔ انہوں نے آپ کو ایک تھیلا دیا جس میں کچھ سکے تھے اور کہا، جاؤ بازار میں جا کر یہ سب تقسیم کر دو، مگر ایک سوال کرنے والے کو بھی مت ٹھکرانا۔ آپ گئے، سب کچھ بانٹ دیا۔ واپس آئے تو مرشد نے پوچھا، کیا بچا؟ آپ نے کہا، کچھ نہیں، سب راہ خدا میں دے دیا۔ مرشد مسکرائے، اب تمہارا نفس بھی خالی ہو گیا، اب تمہارا دل اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ خدمت خلق کی تعلیم۔ مرشد کریم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ غریبوں کی خدمت، بیماروں کا علاج، بھوکوں کو کھانا، یہی تصوف ہے۔ خواجہ غریب نواز اکثر گلیوں میں جاتے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے، بیماروں کی عیادت کرتے اور محتاجوں کو تسلی دیتے۔ لوگ کہتے، یہ نوجوان صرف بات نہیں کرتا، یہ اپنے عمل سے اللہ کو ظاہر کرتا ہے۔ ذکر و عبادت کا نور۔ ہر رات آپ نماز تہجد کے وقت اٹھ کر دیر تک عبادت کرتے۔ آپ کے آنسو مصلے کو تر کر دیتے۔ حضرت عثمان ہارونی فرماتے، میں نے معین الدین کو دیکھا کہ وہ رات کو اللہ سے باتیں کرتا ہے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ ایک رات مرشد نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے عثمان، تم نے معین الدین کو سنوارا، اب یہ میرا معین الدین ہوگا جو مشرق سے مغرب تک میرے دین کو محبت کے ساتھ پھیلائے گا۔ سفر روحانی مشاہدہ۔ حضرت عثمان ہارونی اپنے خاص مریدوں کو
روحانی تربیت کے لیے مختلف مقامات پر لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے خواجہ معین الدین سے فرمایا، بیٹا، آج تمہیں عالم ملکوت کی سیر کرائی جائے گی۔ انہوں نے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ آپ ایک نورانی مقام پر ہیں جہاں فرشتے تسبیح کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ بولا، یہ وہ معین الدین ہے جسے اللہ نے محبت کا پیغامبر بنایا ہے۔ جب آپ واپس آئے تو مرشد نے فرمایا، اب تمہاری آنکھ دیکھنے والی بن گئی ہے، اب تم دلوں کے اندر کی حالت پہچان سکتے ہو۔ دوسری آزمائش، فقر و قناعت۔ مرشد نے ایک دن فرمایا، اے معین الدین، آج تمہیں فقر کا درجہ دیا جائے گا۔ آج سے تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں رہے گی مگر تم غنی ہوگے۔ اس کے بعد آپ کئی دن بغیر کھائے پیے صرف پانی پر گزارا کرتے مگر کبھی شکوہ زبان پر نہ لاتے بلکہ مسکرا کر کہتے، جس کے دل میں اللہ ہے وہ بھوکا نہیں رہتا۔ مرشد کریم نے فرمایا، یہی فقر محمدی ہے، نہ مانگنا، نہ ڈرنا، نہ رکھنا۔ کمالات کا ظہور آپ کے اندر روحانی فیض ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن خانقاہ کے قریب ایک درویش سخت بیمار تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اب اس کی امید نہیں۔ آپ نے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا کی۔ کچھ دیر بعد وہ درویش اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، مجھے لگتا ہے جیسے نبی کریم کی خوشبو آئی تھی۔ یہ آپ کی پہلی ظاہری کرامت تھی۔ مرشد نے فرمایا، اللہ اپنے دوستوں کو دنیا دکھانے کے لیے کرامت دیتا ہے مگر تمہیں ان پر فخر نہیں کرنا بلکہ مزید عاجز بن جانا۔ روحانی مجلسیں اور تعلیمات بغداد میں آپ اکثر مرشد کے ساتھ واز کی مجالس میں شرکت کرتے۔ لوگ دور دور سے آتے اور جب حضرت عثمان ہارونی بولتے تو خواجہ معین الدین ان کے پہلو میں خاموش بیٹھے رہتے جیسے نور کو جذب کر رہے ہوں۔ ایک دن مرشد نے فرمایا، بیٹا، اب تمہیں بھی کلام کے بیٹا، آج تمہیں عالم ملکوت کی سیر کرائی جائے گی۔ انہوں نے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ آپ ایک نورانی مقام پر ہیں جہاں فرشتے تسبیح کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ بولا، یہ وہ معین الدین ہے جسے اللہ نے محبت کا پیغامبر بنایا ہے۔ جب آپ واپس آئے تو مرشد نے فرمایا، اب تمہاری آنکھ دیکھنے والی بن گئی ہے، اب تم دلوں کے اندر کی حالت پہچان سکتے ہو۔ دوسری آزمائش، فقر و قناعت۔ مرشد نے ایک دن فرمایا، اے معین الدین، آج تمہیں فقر کا درجہ دیا جائے گا۔ آج سے تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں رہے گی مگر تم غنی ہوگے۔ اس کے بعد آپ کئی دن بغیر کھائے پیے صرف پانی پر گزارا کرتے مگر کبھی شکوہ زبان پر نہ لاتے بلکہ مسکرا کر کہتے، جس کے دل میں اللہ ہے وہ بھوکا نہیں رہتا۔ مرشد کریم نے فرمایا، یہی فقر محمدی ہے، نہ مانگنا، نہ ڈرنا، نہ رکھنا۔ کمالات کا ظہور آپ کے اندر روحانی فیوز ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن خانقاہ کے قریب ایک درویش سخت بیمار تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اب اس کی امید نہیں۔ آپ نے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا کی۔ کچھ دیر بعد وہ درویش اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، مجھے لگتا ہے جیسے نبی کریم کی خوشبو آئی تھی۔ یہ آپ کی پہلی ظاہری کرامت تھی۔ مرشد نے فرمایا، اللہ اپنے دوستوں کو دنیا دکھانے کے لیے کرامت دیتا ہے مگر تمہیں ان پر فخر نہیں کرنا بلکہ مزید عاجز بن جانا۔ روحانی مجلسیں اور تعلیمات بغداد میں آپ اکثر مرشد کے ساتھ واز کی مجالس میں شرکت کرتے۔ لوگ دور دور سے آتے اور جب حضرت عثمان ہارونی بولتے تو خواجہ معین الدین ان کے پہلو میں خاموش بیٹھے رہتے جیسے نور کو جذب کر رہے ہوں۔ ایک دن مرشد نے فرمایا، بیٹا، اب تمہیں بھی کلام کی اجازت دی جاتی ہے، جاؤ، لوگوں کو حق کی بات بتاؤ۔ آپ نے کہا، مرشد، میں عالم نہیں، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ انہوں نے فرمایا، جو اللہ سے جڑ گیا وہی سب سے بڑا عالم ہے۔ پھر آپ نے پہلی مرتبہ واز فرمایا۔ آپ کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ سننے والے رونے لگے۔ یہ وہ دن تھا جب بغداد نے ایک نئے روحانی رہبر کو پہچان لیا۔ خواب بشارت۔ ایک رات آپ نے خواب میں نبی کریم کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا، اے معین الدین، اب وقت آ گیا ہے کہ تم میرے دین رحمت کو ہندوستان میں پھیلاؤ۔ وہاں لوگ ظلم و جہالت میں مبتلا ہیں، جاؤ، انہیں محبت، امن اور سچائی کا راستہ دکھاؤ۔ آپ خواب سے جاگے تو دل میں نور اتر آیا۔ فوراً اپنے مرشد کے پاس پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، تمہارا بلاوا آ گیا ہے، اب تمہارا سفر ہند شروع ہوگا۔ حضرت عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی کو اپنی خلافت، امانت اور روحانی ذمہ داری سونپی۔ انہوں نے فرمایا، تم چشتی سلسلے کے ستون بنو گے،
तुम्हारा दिल मोहब्बत से लबरीज होगा और तुम्हारे अल्फाज से दिल जिंदा होंगे। फिर उन्होंने आपके सर पर दस्ते शफकत रखा और दुआ की, अल्लाह तुम्हें वो मकाम दे जिससे दुनिया रोशनी पाए। इसी लम्हे फजा में नूर फैल गया और खानकाह में एक लतीफ खुशबू भर गई। सब मुरीदों ने देखा कि ख्वाजा मईनुद्दीन का चेहरा चमकने लगा है। वक्त आया कि आपने अपने मुर्शिद से अलविदा कहा। आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर मुर्शिद ने फरमाया, बेटा रोना नहीं, औलिया की राहें जदाई की नहीं, मुलाकात की राहें हैं। जहां भी जाओ हम तुम्हारे साथ हैं। फिर आपने मुर्शिद के कदमों को बोसा दिया और दुआ ली। इसी लम्हे हजरत उस्मान हारूनी ने फरमाया, अब तुम गरीब नवाज हो, क्योंकि तुम गरीबों के दिल के अमीर हो। यूं बगदाद शरीफ की तरबियत मुकम्मल हुई। अब वो लम्हा आया जब ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान की तरफ रवाना होना था, एक ऐसी सरजमीन जहां उन्हें लाखों दिलों को बदलना था, जहां नफरत को मोहब्बत में और अंधेरे को रोशनी में बदल देना था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जब बगदाद शरीफ में हजरत उस्मान हारूनी की सोहबत अख्तियार की, तो उनकी जिंदगी जैसे बदल गई। दिन रात इबादत, जिक्र, खदमत और इल्म में गुजरते। उनके चेहरे पर नूर बढ़ता गया, दिल में आजिज़ी और जबान पर सिर्फ अल्लाह अल्लाह। एक दिन हजरत उस्मान हारूनी ने फरमाया, ए मईन दीन, अब तुम्हारा दिल पाक हो गया है, तुम्हें लोगों के दिलों को पाक करने के लिए भेजा जाएगा। ये सुनकर ख्वाजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अर्ज किया, हजरत, मैं खुद गुनाहगार बंदा लोगों को कैसे संवार सकता हूं? उस्ताद ने फरमाया, जो अपने रब से जड़ गया वो मखलूक को भी रब से जोड़ देता है। अब तुम वो चिराग हो जो अंधेरों में रोशनी बांटेगा। इसी लम्हे से ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी जिम्मेदारी शुरू हुई। वो इश्क इलाही का प्यांबर बन गए। यही वो वक्त था जब तकदीर ने उन्हें हिंद की सरजमीन इजमीर शरीफ की तरफ रवाना करने का इशारा दिया, जहां लाखों दिल उनके कदमों से मनूअर होने वाले थे।